جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا الحمدللہ ہمارا کورس تو آپ کو پتہ ہے کور ہو گیا ہے فرسٹ ٹرم کا، تو ہم بیٹا اب ریویژن کر رہے ہیں، تو اب ہم ریویژن ہی کریں گے۔ تو ریویژن میں بیٹا آپ نے یہ چیپٹرز بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی کمی بیشی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ تو بیٹا فرسٹ چیپٹر ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا، اس کا آپ نے الزوجہ الوفیہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کروایا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ مجھے اس کو بتانا ہے۔ تو میں آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی یا جو چیز آپ دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بیٹا میں آپ کو دوبارہ سے کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ میں آپ کو کرواتی ہوں۔ ہم ریویژن میں بیٹا میں آپ کو دوبارہ اسی لیے یہ کروا رہی ہوں کہ تاکہ کوئی اگر کسی بچے نے پہلے شروع میں نہیں پڑھا یا کوئی تھوڑا بہت کمی رہ گئی ہے تو یہ آپ کی پوری ہو جائے۔ بیٹا زوجہ الوفیہ السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ السیدہ تو خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت بیٹی تھی، خویلد خویلد کی، سیدہ خدیجہ خویلد کی بیٹی تھی، یا وہ الزوجۃ الاولی پہلی بیوی تھی، للرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ وکانت اسنا منہ، وکانت اور وہ تھی، اسنا بڑی، منہ ان سے، کن سے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان سے بڑی تھی۔ بخمسہ، خمس بیٹا 5 کو کہتے ہیں، عشرۃ کہتے ہیں 10 کو، تو کتنا ہو گئے؟ 10 اور 5 15، وہ 15 برس بڑی تھی، سنتاً برس یا سال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ عاشت زندگی گزاری انہوں نے، فی مکہ تا مکہ میں، و نشأت اور پرورش پائی یا پروان چڑھی، فی بیتی گھر میں، شرفن عزت دار، و غنیجن و غنن اور مالدار، کہ انہوں نے مکہ میں زندگی گزاری اور مالدار اور عزت دار گھرانے میں پرورش پائی۔ فقط پس بے شک، کانت تھی، اشرفا، اشرف کہتے ہیں عزت دار، وہ عزت دار تھی، نسائی قریشین قریش کی عورتوں میں سے، وہ اکثرہن اور ان سب سے زیادہ تھی، مالن مال میں، کہ وہ قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ مالدار تھی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے سافرہ، سفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، فی تجارت، تجارت کے سلسلے میں، لہا ان کے لیے، الی بلاد الشام، ملک شام کی طرف، شام ممالک کی طرف انہوں نے تجارت کے سلسلے میں ان کے لیے سفر کیا۔ وکان اور تھا، معہو ان کے ساتھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی تلک الرحلہ اس سفر میں، غلامہا ان کا غلام، یعنی کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کا نام تھا میسرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کے سلسلے میں بلاد ملک شام جو ہے اس کی طرف سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا، الذی جس نے، رآ دیکھی، من امانتہ ان کی امانتوں سے، و برکاتہ اور ان کی برکتوں میں سے، شیء الکثیر بہت سی چیزیں، اس نے، ان کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں اور ان کی برکتوں میں سے بہت سی چیزیں دیکھیں۔ وعادا اور لوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واپس آئے، لہا ان کے لیے، بربح وفیر بہت زیادہ منافع لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت سا منافع لے کر لوٹے۔ فاعجبت پس وہ بہت خوش ہو گئیں، بھی اس سے، وبما سمعتہ اور جو کچھ انہوں نے سنا تھا، کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ اس بات سے کہ وہ بہت منافع لے کے آئے ہیں، اس بات سے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور وہ انہوں نے اس بات سے بھی خوش ہوئیں جو انہوں نے سنی تھی، من اخباری ہی ان کے بارے میں دوسری خبریں، و اماناتی اور ان کی امانتوں کے بارے میں، کہ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایمانت دار ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ صادق اور امین ہیں، اس بارے میں، اور دوسری خبریں، اور ان کے جو بہت زیادہ منافع لے کر وہ واپس آئے، اس سے وہ خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔
تو تزوجہا انہوں نے نکاح کر لیا الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اور وہ یعنی کہ اس وقت نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخامسۃ والعشرین، خامسہ بیٹا کہتے ہیں 5 کو، عشرینہ کہتے ہیں 20 کو، تو کتنے ہو گئے 25 برس کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب انہوں نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، من عمر ہی اپنی عمر کے، وہ اپنی عمر کے یا 25ویں سال میں تھے، وکانت اور وہ تھیں یعنی کہ حضرت خدیجہ تھیں، فی الاربعین، اربعینہ کہتے ہیں 40، من عمرہا 40 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ وقبل اور پہلے، البعثۃ بعثت سے پہلے، کانا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخلو تنہا چلے جایا کرتے یا تنہائی اختیار فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغار ہرا، غار ہرا میں، بعثت کہتے ہیں بیٹا نبوت، تو نبوت ملنے سے پہلے یا بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہا چلے جایا کرتے یا وہاں پر خلوت اختیار کرتے، خلوت بھی بیٹا کہتے ہیں اکیلے رہنا، فیتعبدوا بس وہ عبادت کرتے، فی ہی اس میں، کس میں، یعنی کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے عبادت کرتے غار ہرا میں کہ وہ اس میں عبادت کرتے، لیالی راتوں کو، العدیدہ کئی وہ کئی راتیں وہاں پر عبادت کرتے، وینقطعوا اور وہ الگ ہو جاتے، للعبادتی عبادت کے لیے، فی الغار ہرا غار ہرا میں، اور وہ لوگوں سے جو ہے وہ الگ ہو جاتے، لوگوں سے الگ ہو کر یا لوگوں سے کٹ کر تنہائی اختیار فرماتے غار ہرا میں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کئی راتیں عبادت کرتے اور غار ہرا میں عبادت کے لیے لوگوں سے کٹ کر تنہائی اختیار فرماتے، حتیٰ یہاں تک کہ نازل ہوئی علیہ ان پر الوحی وحی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، فراجع آپس وہ لوٹے، الی خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مرتجفاً کپ کپی کی حالت میں یا کپ کپاتے ہوئے وہ ان کی طرف لوٹے، وأخبرها الخبر اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ حضرت خدیجہ کے پاس اس حالت میں کہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے، پسینے میں شرابور اور کانپتے ہوئے کپ کپی کی حالت میں وہ ان کے پاس آئے اور انہیں اس بارے میں خبر دی، اس واقعے کے بارے میں خبر دی کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ولما اور جب امرہ اللہ نے ان کو حکم دیا، بالدعوت الیہ کہ اپنی طرف بلانے کا یا توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، و تبلیغ الرسالت اور رسالت کی تبلیغ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توحید کی دعوت دینے اور رسالت کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، کانت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا پہلی خاتون، من آمن بہ جو کہ اس بات پر ایمان لائیں، جو کہ اس پر ایمان لے آئیں، وشارکت ہو اور وہ شریک رہیں یا شریک ہو گئیں یا ساتھ دیا انہوں نے، فی کلی ما لاقا فی میں کلی ہر ما جو کہ لاقا پیش آئیں اور جو بھی پیش آئیں، من عنتن تکلیف، و ایذائن اور جو بھی تکلیفیں، یا ایذا کو بھی تکلیف کہتے ہیں، عنتن کو بھی تکلیف یا مصیبت کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت میں وہ آپ کے ساتھ شریک رہیں۔ واہیہ اور وہ صابرۃ صبر کرنے والی، مومنۃ مومنہ تھیں، وعاشت اور انہوں نے گزارے، معاہ ان کے ساتھ، کن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے 25 سنتاً، 25 بیٹا کہتے ہیں 5 کو، 20 کو، تو کتنے ہو گئے 25 برس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس گزارے، منہا ان میں سے 10 سنوات 10 سال، بعد البعثۃ نبوت کے بعد کے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے سال وہ نبوت کے بعد کے ہیں، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس گزارے اور ان میں سے 10 سال نبوت کے بعد گزارے۔
25 برس جو ہے وہ گزارے اور 10 سال ان میں سے بعثت کے بعد گزارے۔ بیٹا اتنا ہی لیسن آپ لوگوں نے آج یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ منی بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں بیٹا اس کے آنسر کویشچن وہ میں نے آپ کو لگوائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پہلے چیپٹر بھی دیا ہے، یہ بیٹا میں نے آپ کو لکھوا بھی دیے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس کے کویشچن آنسر جو ہیں وہ بہت اچھی طرح اس کے یاد کرنے ہیں۔ اور بیٹا کل ساتھ میں اس کا آپ کو جو ایکسرسائز ہے اس کی عدد مدود، یہ دوبارہ آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کروں گی، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے عدد مدود کی۔ آج آپ نے اس کا جو ہاف ترجمہ ہے وہ اور ساتھ میں اس کے کویشچن آنسر بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔